أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الف لام میم را، یہ آیتیں ہیں الکتاب کی، اور جو چیز تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے وہ بالکل حق ہے، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ سورہ رات کی سب سے پہلی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ درس میں سورت کے تعلق سے تمہیدی بات آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ سورت کی شروعات الف لام میم را سے ہوتی ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں، اس کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے اور اس کے معنی مطلب کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو اس سے واقف نہیں کرایا، لہٰذا اس کے بارے میں زیادہ جستجو اور چھان بین کی ضرورت نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب فرمایا اس کے فوراً بعد۔ آیت کہتے ہیں نشانی اور علامت کو بھی، اور قرآن کی جو حصے ہوتے ہیں جملے، اس کو بھی آیت کہا جاتا ہے، اور معجزے کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد قرآنی جملے ہیں۔ الکتاب فرمایا اس کے فوراً بعد، یعنی قرآن، اس سے مراد یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو چیز تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے وہ بالکل حق ہے فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ یہ ایک واقعہ ہے اور حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر دو طرح کی وحی آیا کرتی تھی، ایک وحی مطلوع، دوسری وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع قرآن کو کہا جاتا ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کیے گئے ہیں۔ وحی غیر مطلوع جسے حدیث کہا جاتا ہے، جس کے معنی اور مطلب تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، لیکن اس کے الفاظ منزل من اللہ نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے تھے۔ یہ دو طرح کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی تھی۔ تو اس آیت میں فرما دیا گیا کہ یہ جو آیتیں، جو قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ بات ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہے، کسی کی تسلیم نہ کرنے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو جیسا کہ تم دیکھتی ہو بغیر ستونوں کے بلند کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک مقررہ وقت تک کے لیے چل رہے ہیں، وہی تمام کاموں کا انتظام فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیوں کو پیش کیا گیا، اور اس میں دعوت فکر دی گئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے تحت آسمان جو اتنا بلند و بالا ہے اور وسیع و عریض ہے، اس کو بغیر کوئی ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دیا۔ یہ ہر کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کے بارے میں جان سکتا ہے، اور اس قدر بلند کہ آج سائنسی تحقیقات جو ہے بعض
ستاروں کو دریافت کی ہے تو وہ ستارے لاکھوں لائٹ ایئرز دور ہے زمین سے، اور وہ بھی ابھی تک آسمان تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ اس سے آسمان کی بلندی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس بلندی پر جس کو کسی پیمانے سے ناپا نہیں جا سکتا، آسمان کا ایک چھت یا قبہ کی طرح بغیر ستونوں کے قائم ہونا اس کے خالق کے کمال کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو اس قدر اونچا اور اس قدر طویل، اس کے باوجود کوئی ستون نہیں، کوئی پلر نہیں، یہ رب کی شان ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے میں اس کا تذکرہ فرمایا، وہی ہے جو اس نے تمہارے اوپر 7 آسمان طبق در طبق بنائے، ایک کے اوپر ایک۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں پاؤ گے رحمان کی تخلیق میں کوئی یعنی بد نظامی، اور تم نظر ڈال کر دیکھو آسمان کی طرف، اس میں کسی قسم کی کوئی دڑاڑ یا خلل تم کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں دعویٰ ہے۔ تو آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پیدا فرما دیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر بلند ہوا۔ عرش کیا ہے؟ تخت سلطنت سمجھا جا سکتا ہے اس کو۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی مثال نہیں ہے۔ بس اس کو سمجھنے کے لیے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسا تخت عرش ہے ویسا ہی عرش سلطنت، تخت سلطنت جو ہوتا ہے دنیا میں، اس سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کوئی نہیں جان سکتا، اس کی شان سے کوئی واقف نہیں ہے۔ عرش کیسا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے۔ اب آسمانوں کو بنانے کے بعد آسمان کے تعلق سے تو یہ بات بھی ہے کہ جیسا کہ سائنٹسٹ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ آسمان کوئی مادی چیز ہے، مادی وجود ہے۔ آسمان کے تعلق سے ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک دھواں سا ہے، اور اس میں ریفلیکشنز لائٹ کے جو پڑتے ہیں اس کی وجہ سے مختلف رنگ بدلتے رہتے ہیں، نیلگو ہوتا ہے، کبھی کوئی دوسرا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آسمان واقعی میں ایک مادی شے ہے، اور کئی ایک آیتیں اس کی دلالت کرتی ہیں، جیسے سورہ انشقاق، سورہ انفطار میں آسمان کے پھٹ جانے کا تذکرہ ہے۔ اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، تو کون سی چیز پھٹتی ہے؟ واقعی میں اگر کوئی چیز ہے تو پھٹے گی، اگر کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی مادہ ہی نہیں ہے، خلا ہے صرف، تو پھر پھٹ کیسے سکتا ہے؟ اور متواتر احادیث جس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے ہیں۔ معراج کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے آسمانوں کی سیر کے لیے تو دروازے کھولے گئے تھے آپ کے لیے۔ دروازے کس کے ہوتے ہیں؟ جو مادی شے ہے اس کے دروازے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح کو جو ہے اوپر لے جایا جاتا ہے، اور وہ نیک ہے تو اس کو علیین میں رکھا جاتا ہے۔ ان الابرار لفی علیین و ان الفجار لفی سجین، اس کو اوپر بھیجایا جاتا ہے علیین میں، اور جو بد ہوتا ہے اس کی روح کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آسمان ایک مادی شے ہے، اس کا وجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ستاروں کو بنایا گیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ بہت بڑے بڑے جو ہے ستارے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، وہ بھی اپنے بلبوتے پر نہیں، اپنے آپ نہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قانون میں جکڑ دیا ہے، اور ان کو ایک آربٹ دے دی گئی ہے، اس نے اپنے محور میں وہ ایک جو ہے ان کو جو پھرنے کے لیے جو ہے جو طاقت دی گئی ہے، اور جو اسپیڈ ان کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، وہی اسپیڈ سے وہ جو ہے چل رہے ہیں، اس کو بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ کل یجری لاجل مسمى، چلتے رہتے ہیں۔ یجری کا مطلب یہ ہے کہ حرکت میں ہے، وہ ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں۔ جیسا کہ بہت پہلے سائنس نے یہ بات کہی تھی کہ سن از اسٹیشنری، سورج ٹھہرا ہوا ہے، لیکن ان کی وہ تھیوری غلط ثابت ہو گئی قرآن کو دیکھنے کے بعد۔ قرآن نے تو پہلے سے کہا ہے کہ یجری، وہ جاری ہے، اور اللہ کے حکم سے جاری ہے۔ اس کا ایک چکر 1000 ایک سال کا ہوتا ہے، اور چاند کا ایک
چکر جو ہوتا ہے وہ 1 مہینے کا ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اس وقت سائنسی دریافت کچھ بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو سائنس جو کہتی ہے وہ تو صرف کچھ جو ہے کیلکولیشنز کے بیسس پہ کچھ مشینوں کے ذریعے سے دیکھ کر کہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا ہے وہ تو خالق کائنات ہیں، تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سب چل رہے ہیں، سب کے سب، نہ صرف روٹیشن ہو رہا ہے بلکہ ریولیوشن بھی ہو رہا ہے۔ جیسا کہ زمین کا معاملہ ہے، وہ اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور دوسروں کے گرد بھی گھوم رہی ہے، ویسا ہی سورج بھی جو ہے اپنے آپ گھوم رہا ہے اور پورے سیاروں کو لے کر گھوم رہا ہے۔ تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کل یجری لاجل مسمى، جیسا کہ سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم فرمایا، یعنی سورج جو ہے وہ چلا جا رہا ہے اپنے مستقر کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مقام رکھ دیا ہے، وہ ہے قرب قیامت، قیامت کا دن۔ قیامت کا دن جب تک نہ آ جائے گا اس وقت تک وہ چلتا رہے گا، اس وقت جو ہے عالم کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا اور ایک نیا عالم وجود میں لایا جائے گا۔ ویسے ہی چاند کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقمر قدرناہ منازل، سورہ یاسین ہی میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے چاند کے لیے منزلیں مقرر فرما دی ہے، اس کی 28 منزلیں ہیں، 1 مہینے میں وہ پورا مکمل کر دیتا ہے اپنی چاند۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ساری چیزیں مقرر کر دی ہے، ان کے لیے ٹریک مقرر کر دیا گیا ہے اور ان کی رفتار مقرر کر دی گئی ہے، اور وہ اس سے ذرا بھی انحراف نہیں کرتے۔ ہزاروں سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن کہیں پر بھی کوئی چیز اپنے سے ٹکراتی نہیں ہے ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے قاعدے میں اور نظام میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یدبر الامر یفصل الآیات والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورہ اعراف میں فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہے ہیں، چاہے وہ سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے اور کوئی دوسرے ستارے ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے مسخر فرما دیا ہے۔ تو جب یہ ساروں کو مسخر فرما دیا ہے، یہ ساری مخلوقات ہیں، تو پھر ان کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، فرمایا سورہ حامیم سجدہ 24ویں پارے میں۔ جو لوگ سورج کی عبادت، چاند کی عبادت اور دیگر ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے جو ہے لیے یہ بات ہے کہ ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ عبادت تو اسی کی ہونی چاہیے جو ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کا پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، تو سجدہ اسی کو ہونا چاہیے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے، اور ساری تدبیریں اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں۔ یدبر الامر فرمایا، تدبیریں کوئی نہیں کر سکتا، آسمان سے لے کر زمین تک، یعنی مدبر کائنات جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ انسان بھی تدبیر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن انسان محتاج ہے، ہزاروں لوگوں کا محتاج ہے، انسانوں اور جانوروں کا اور دیگر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے لیے حکم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو بس اس کی ساری زنجیریں اور کڑیاں ایک دوسرے سے خود بخود ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اسباب خود بخود جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اور وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ اتنا کھول کھول کر واضح انداز میں کائنات میں جو مختلف نشانیاں ہیں، اتنی بڑی بڑی نشانیاں جس پر سے تم روزانہ چلتے پھرتے ہو، دیکھتے ہو، نظر ڈالتے ہو، اس پر غور و فکر کرو تاکہ تمہارے رب کی توحید تمہیں سمجھ میں آ جائے، اور پھر اس دن کا یقین تمہارے دل میں آ جائے جب تمہاری ملاقات اپنے رب سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔